علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب فیملی۔ امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے حفظ و ایمان میں ہوں گے۔ جیسے کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ آج 8ویں محرم ہے اور اس دن میں بہت سے واقعات پیش آئے تھے جو اگر ہم انسان سنتے ہیں تو ہماری روح کام جاتی ہے کہ اتنے انبیاء کرام تھے ہمارے، جو بھی انہوں نے اتنی مشکلات کا سامنا کیا۔ تو آج کے لیے میں آپ لوگوں کو ایک بہت ہی اچھی دعا بتانے لگی ہوں اور وظیفہ بتانے لگی ہوں، جس کو آپ پڑھ کر آپ کی جو بھی دعا ہوگی وہ قبول ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ آج کا دن ہے وہ بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اور آج کے دن کسی بھی مسلمان کی جو اگر وہ دل سے دعا کرتا ہے تو وہ قبول ضرور ہوتی ہے، لیکن اس دعا کو قبول اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ لوگ کو جو میں وظیفہ بتانے لگی ہوں آپ لوگ وہ فالو کریں۔ اگر کوئی بندہ ہے وہ مالدار ہونا چاہتا ہے، وہ بھی یہ وظیفہ کر سکتا ہے۔ ایسا بندہ جو قرض میں ڈوبا ہوا ہے وہ بھی یہ وظیفہ کر سکتا ہے۔ ایسے لوگ جو پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ مطلب جس قسم کی بھی آپ کی دعا ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ وہ ضرور اللہ تعالیٰ کے کرم سے پوری ہوگی، لیکن ضروری یہ ہے کہ آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے، آپ کا ارادہ جو ہے پختہ ہونا چاہیے۔ مطلب آپ کو یہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو آپ لوگوں کے دل میں یہ ہونا چاہیے کہ میری ہر ایک دعا کو قبول کرنے والی وہ ذات ہے، اور اگر میں دل سے مانگ رہی ہوں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ضرور پوری ہوگی، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں نے کوئی شک و شبہ نہیں لانا کہ پتہ نہیں پوری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ آپ لوگوں نے پورے یقین کے ساتھ دعا مانگنی ہے۔ جب آپ پورے یقین کے ساتھ کوئی بھی چیز کرتے ہیں نا تو وہ لازمی ہوتی ہے۔ تو آپ لوگوں نے بھی دعا جو ہے پورے یقین سے کرنی ہے۔ اچھا جی، یہ جو وظیفہ ہے یہ آپ لوگ نے ایسا وظیفہ ہے جو آپ لوگوں کو 3 دن ریگولر کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ فجر کی نماز کے بعد کرنا چاہتے ہیں آپ تب کر سکتے ہیں، آپ ظہر کی نماز کے بعد کرنا چاہتے ہیں آپ تب کر سکتے ہیں، لیکن ضروری یہ ہے کہ وقت ایک ہو، ٹھیک ہے۔ تینوں ٹائم جب بھی آپ یہ وظیفہ کریں گے تو ٹائم ایک ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو آپ ایسا ٹائم رکھیے گا جس میں یہ مس نہ ہو اور آپ لوگ اچھے طریقے سے کر سکیں۔ اچھا جی، وظیفہ کیا ہے؟ وظیفہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، 11 مرتبہ درود ابراہیم۔ اب درود ابراہیم کون سا ہوتا ہے؟ جو لمبا والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو چھوٹا ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک دوسرا وظیفہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں درود ابراہیم۔ اگر آپ لوگوں کو نہیں پتا تو آپ گوگل پہ سرچ بھی کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کے پاس پورا اوپن ہو جائے گا۔ آپ نے اس 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سورہ اخلاص ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہ سورت پڑھنی ہے پورے 41 دفعہ۔ 41 دفعہ پڑھنے کے بعد آپ نے دوبارہ سے 11 مرتبہ جو ہے درود ابراہیم پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے اللہ کے 2 نام ہیں، ایک ہے یا اللہ اور ایک نام ہے یا رزاقو، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں آپ لوگوں نے اکٹھے پڑھنے ہیں۔ کس طرح؟ یا اللہ یا رزاقو، یا اللہ یا رزاقو۔ ان ناموں کو آپ نے اکٹھا 100 دفعہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے دل سے، ٹھیک ہے۔ آپ رو کے دعا کریں، پورے دل سے دعا کریں گے تو آپ لوگوں کی دعا انشاءاللہ تعالیٰ ضرور پوری ہوگی، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں نے یہ وظیفہ کرنا ہے ہر 8ویں 9ویں 10ویں محرم کو آپ نے کرنا ہے، کوئی ایک ٹائم کر لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ نے یہ دعائیں پڑھنی ہیں۔ اس کے بعد آپ جو دعا مانگیں گے، جس قسم کی بھی دعا ہوگی آپ کے حق میں انشاءاللہ تعالیٰ ضرور پوری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور قبول و منظور فرمائیں گے، کیونکہ ایک ایسا دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے سارے مسلمانوں کی دعائیں قبول کرتا ہے، اور جس کی بھی جو مشکلات ہیں ان دنوں میں ضرور حل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ 8ویں 9ویں اور 10ویں محرم کو آپ نے تینوں دن یہ وظیفہ کرنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا جو ہے مسئلہ جو بھی ہوگا وہ حل ہو جائے گا۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک ضرور کیجیے گا اور کمنٹ کیجیے گا آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور آپ سب کی پریشانیاں دور کرے۔ تو مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔